بہت عرصہ پہلے کی بات ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کی ایک بیٹی تھی۔ شہزادی بہت خوبصورت تھی۔ شہزادی خوبصورت ہونے کی وجہ سے بہت مغرور تھی۔ جب بھی اس کے لیے رشتہ آتا وہ اسے ٹھکرا دیتی۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے محل میں بہت بڑی دعوت کی اور اس دعوت میں شہر کے سارے شہزادوں نے شرکت کی۔ کچھ وقت بعد شہزادی بھی اس دعوت میں اپنی کنیز کے ساتھ آ گئی۔ شہزادی نے دیکھا وہاں ایک موٹا شہزادہ بھی ہے۔ شہزادی نے اس کا خوب مذاق اڑایا اور آگے بڑھ گئی۔ اس دعوت میں ایک لمبے قد کا شہزادہ بھی تھا۔ شہزادی نے اس کا بھی بہت مذاق اڑایا اور آگے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد شہزادی نے وہاں ایک چھوٹے قد کا شہزادہ بھی دیکھا۔ شہزادی نے اس کا بھی بہت مذاق اڑایا۔ اس طرح شہزادی نے اس دعوت میں موجود ہر ایک شہزادے کا مذاق اڑایا۔ کچھ دیر بعد شہزادی نے وہاں ایک داڑھی والا شہزادہ بھی دیکھا۔ شہزادی اس کے پاس گئی اور بولی، ارے اس کو تو دیکھو ذرا، اس نے اپنے چہرے پر گھاس بھوس اگا رکھا ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ آ جاتے ہیں۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ اس کی بیٹی نے دعوت میں آئے ہر شہزادے کی بے عزتی کی ہے، بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور بادشاہ نے اپنے دربار میں اعلان کیا، اب میں اپنی بیٹی کی شادی ایک فقیر سے ہی کروں گا، کیونکہ میری بیٹی شہزادوں کو اپنے قابل نہیں سمجھتی۔ یہ سن کر سب وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد وہاں ایک فقیر آیا جو کہ بہت آوارہ گر تھا۔ وہ گانا سنا کر گزارا کرتا۔ اس فقیر نے شاہی محل کے قریب آ کر گانا سنایا۔ بادشاہ نے اس کی آواز سنی، اسے اپنے محل میں بلوایا۔ تم نے بہت اچھا گانا سنایا ہے، اس کے بدلے میں تمہیں انعام دوں گا۔ میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کروں گا۔ شہزادی نے جب یہ بات سنی وہ بہت روئی۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ میں تمہاری شادی ایک فقیر سے ہی کروں گا، اب میں وہ قسم ضرور پوری کروں گا۔ بادشاہ نے اس مغرور شہزادی کی شادی اس فقیر سے کروا دی اور حکم دیا کہ اب تم یہاں سے چلی جاؤ۔ شہزادی روتے ہوئے وہاں سے فقیر کے ساتھ چلی گئی۔ راستے میں وہ ایک خوبصورت اور بہت بڑی شکار گاہ سے گزرے۔ شہزادی وہ سب دیکھ کر حیران ہو گئی۔ ارے یہ شکارگاہ کس کی ہے؟ یہ تو بہت خوبصورت جگہ ہے۔ میں نے سنا تھا کہ تم نے ایک داڑھی والے شہزادے کی بہت بے عزتی کی تھی۔ اصل میں یہ جگہ اسی شہزادے کی ہے۔ چلتے چلتے ان کے راستے میں بہت خوبصورت باغات آ گئے۔ جب شہزادی نے یہ خوبصورت باغ دیکھے، شہزادی نے پوچھا، یہ باغ بہت خوبصورت ہیں، آخر یہ خوبصورت باغ کس کے ہیں؟ یہ باغ بھی اس داڑھی والے شہزادے کے ہیں۔ اگر تم اس شہزادے سے شادی کر لیتی تو یہ سب کچھ تمہارا ہوتا۔ ارے یہ شہر تو بہت خوبصورت ہے اور بہت بڑا بھی ہے، یقیناً اس کا مالک کوئی بہت بڑا بادشاہ ہوگا۔ کیا تمہیں پتہ ہے اس کا مالک کون ہے؟ شہزادی، یہ شہر کسی بڑے بادشاہ کا نہیں بلکہ اسی شہزادے کا ہے جس کا تم نے مذاق اڑایا تھا۔ اس کا مالک وہی شہزادہ ہے۔ شہزادی کو بہت دکھ ہوا، لیکن صبر کے علاوہ اب شہزادی کے پاس کچھ نہ تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے پاس آ پہنچے۔ اب یہ گندی اور چھوٹی سی جھونپڑی کس کی ہے اور ہم یہاں کیوں آ گئے؟ یہ ہماری جھونپڑی ہے، اس کے علاوہ ہمارا کچھ نہیں، اور اب ہمیں یہیں زندگی گزارنی ہوگی۔ یہ سن کر شہزادی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب رونے کا کیا فائدہ؟ اٹھو، اب آگ جلاؤ اور میرے لیے کھانا بناؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ شہزادی نے جیسا کیسا کھانا بنایا اور وہ کھانا کھا کر سو گئی۔ اگلی صبح فقیر نے شہزادی کو جگایا اور گھر کی صفائی کرنے کو کہا۔
شہزادی نے سارا دن کام کیا کیونکہ اب صبر کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ کچھ دن گزر گئے، پھر اس فقیر کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ بچا۔ میں نے جو کچھ کمایا سب ختم ہو گیا، اب میں بھی کام کے لیے جاتا ہوں اور تم بھی کوئی کام ڈھونڈو تاکہ ہم اپنا گھر چلا سکیں۔ اگلے دن شام کو وہ فقیر کچھ مٹی کے برتن لے آیا اور شہزادی سے کہا، شہزادی، میں مٹی کے یہ کچھ برتن لے کر آیا ہوں، تم شہر جاؤ اور انہیں بیچ کر آؤ تاکہ ہم اپنا گزارا کر سکیں۔ پھر شہزادی بازار چلی گئی اور برتن بیچنے لگی۔ لوگ اس خوبصورت شہزادی پر رحم کھا کر اس سے برتن لے جاتے۔ شہزادی روز بازار جاتی اور برتن بیچ کر آتی۔ ایک دن وہاں ایک مغرور سپاہی گزرا۔ اس نے شہزادی کے سارے برتن گرا دیے کیونکہ وہ بازار کے بیچوں بیچ بیچ رہی تھی۔ شہزادی بہت روئی اور گھر واپس آ گئی۔ اس نے فقیر کو ساری بات بتا دی۔ کچھ دن بعد فقیر نے شہزادی سے کہا، آج میں بہت خوش ہوں شہزادی، تمہارے لیے ایک کام مل گیا ہے، تمہیں مبارک ہو۔ تمہیں روز شاہی محل جانا ہوگا اور وہاں طرح طرح کے کھانے بنانے ہوں گے۔ اس طرح شہزادی روز شاہی محل جاتی اور صبح سے شام طرح طرح کے کھانے بناتی۔ شام کو لوگوں کا بچا ہوا کھانا لے آتی اور اس طرح دونوں کا گزارا ہو جاتا۔ ایک دن شہزادی محل میں پہنچی۔ اس نے دیکھا کہ محل بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ شہزادی نے دیکھا وہاں واقعی کوئی شادی کا انتظام تھا۔ اسی وقت شہزادی کو بہت افسوس ہوا۔ اس نے سوچا کاش وہ یہ غلطی نہ کرتی۔ اسی دوران ایک کنیز آئی اور شہزادی سے بولی، آج تمہاری چھٹی ہے اور یہ کھانا اٹھا لو اور اپنے گھر چلی جاؤ۔ شہزادی جیسے ہی محل سے باہر نکلی، اس نے دیکھا کہ وہاں وہی داڑھی والا شہزادہ اپنے گھوڑے کے ساتھ کھڑا تھا۔ شہزادی بہت شرمندہ ہوئی اور شہزادے سے معافی مانگنے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شہزادی، میں وہی فقیر ہوں جو تمہارے شاہی محل میں گانا گانے والا بن کر آیا، اور میں وہی سپاہی ہوں جس نے بازار میں تمہارے سارے برتن توڑ دیے، اور میں وہی ہوں جو تمہارے ساتھ جھونپڑی میں رہتا ہوں۔ میں نے یہ سارے روپ اس لیے بدلے تاکہ میں تمہیں سبق سکھا سکوں۔ میں تمہیں پسند کرتا تھا اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ سن کر شہزادی بہت خوش ہوئی اور وہ محل کے اندر چلے گئے۔